السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہم نوجوان سے میں ہوں آپ کا میزبان ماجد خان۔ ناظرین، گزرے وقتوں میں لڑکی کی پیدائش پر گھروں میں ماتم کیا جاتا تھا اور اکثر لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج دفنایا جاتا ہے تو صرف ان کی خواہشات کو، ان کی ایمبیشنز کو، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں جو کہ اپنی ایمبیشنز کو پرسو کر رہی ہیں اور اپنی پروفیشنل ایکسیلنس کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں۔ ایسی ایک نوجوان لڑکی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کوہارٹ یونیورسٹی میں جرنلزم کی اسٹوڈنٹ ہیں، ایک فوٹوگرافر ہیں، ایک رائٹر بھی ہیں۔ ناظرین، رمل اعجاز۔ تھینک یو ویری مچ رمل فار جوائننگ اس۔ شکریہ، آپ نے مجھے آج اپنے اسٹوڈیو میں بلایا۔ رمل، the first question I'm going to ask you is کہ how hard it is to be actually standing for yourself in a male dominant society especially. آئی گیس جب ہم لوگ یہ ٹھان لیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم لوگ مردوں سے کم نہیں ہیں اور ہماری فیملی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو صرف مردوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، لڑکی بھی کر سکتی ہے، تو پھر شاید اتنا مشکل نہیں ہے اپنی صلاحیتوں کو منوانا۔ ہاں، اسٹارٹ میں تھوڑا سا آتا ہے کہ وہ مشکل ٹائم جس سے ہم گزرتے ہیں۔ جس طرح میں نے جب اسٹارٹ کیا اپنے کیریئر کا، تو کیریئر کا ویسے آغاز میں نے آرٹیکل رائٹنگ سے کیا تھا۔ میں نے اسٹارٹ کیا تھا انگلش میں رائٹنگ کرنا، اور ہمیں ایک اسائنمنٹ ملا تھا اور مجھے کچھ امید نہیں تھی کہ یہ اس طرح ہو جائے گا یا میں اتنا اچھا لکھ لوں گی۔ بس وہ ایک آرٹیکل میں نے لکھا اور وہ جو ہے نا پاکستان کی جو نیوز پیپرز تھے انگلش کے، ان کو میں نے میل کر دی۔ کچھ پتہ نہیں تھا، بس میں نے سرچ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد 1-2 دن بعد میں نے گوگل کیا تو اس پہ میرا نام آ رہا تھا شروع میں گوگل پہ۔ تو بڑی اچھی فیلنگ تھی جب بندہ اپنے نام کو پبلش ہوا دیکھتا ہے اور اپنے بل کے اوپر نا۔ مطلب پہلے مجھے ایسے آئیڈیاز آتے تھے کہ کوئی جاننے والا ہو تو وہ کروا دے گا، اسائنمنٹ ہے ریفرنس بیسڈ ہو نا، لیکن جب ہم اپنے بل کے اوپر کر دیتے ہیں تو اس کی ایک الگ ہی فیلنگ آتی ہے۔ پھر ہمارے جو ریڈیو میں ڈپارٹمنٹ میں ریڈیو ہے وہاں پہ کام کیا، اب ماشاءاللہ سے ٹی وی اسٹوڈیو بھی آ گیا ہے، اس پہ بھی شروع کر لیا۔ فوٹوگرافی کا یہ تھا کہ مجھے شوق تھا، شروع سے بہت شوق تھا۔ گھر میں نے بھائی کو دیکھا تھا، میرے والد صاحب بھی کیا کرتے تھے، فیملی میں تو فوٹوگرافر وہی ہوتے تھے، اور پھر میں نے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ انسپریشن تو میرے گھر سے ہی ہے، لیکن چونکہ میں لڑکی ہوں اور ایسے معاشرے میں ہمارے رہتے ہیں، اور پھر کوہارٹ ایسا شہر ہے کہ وہاں پہ باہر نکلنا تھوڑا سا چیلنجنگ تھا، فیملی کے لیے بھی کہ باہر نکال رہے ہیں اور میرے لیے بھی۔ تو بس کچھ عرصہ لمبا لگ گیا مجھے یہ کہتے ہوئے، بتاتے ہوئے کہ کرنا ہے۔ اصل میں شروع میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمت چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا آگے کہ نہیں یہ مشکل چیز ہے تو بس ہم نے ہمت چھوڑ دی، بیٹھ گئے۔ لیکن پھر جب مجھے احساس ہوا کہ ہمت نہیں چھوڑنی، اس کو لگی رہنا، ایک پوائنٹ آتا ہے جب اگلا بندہ جو ہے نا وہ کنونس ہو جاتا ہے پھر ہماری بات سے۔ تو وہ یہی ہوا کہ پھر ایک دن اس طرح کال آ گئی مجھے پارلر سے کہ دلہن آئی بھی ہے تو شوٹ کے لیے آ جاؤ۔ پہلا شوٹ جو تھا تب میرے ہاتھ بھی کانپے تھے کیمرہ پکڑ کے، کیونکہ میرے سامنے دلہن بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا وہ بڑا دن تھا، اکیلی میں فوٹوگرافر تھی۔ اس دن میرے ہاتھ کانپے تھے، لیکن اس کے بعد سے الحمدللہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا۔ پھر ایونٹ کوریجز شروع ہو گئیں، اور پھر رات کی بھی فنکشنز میں لڑنے لگ گئی کہ رات 12 ساڑھے 12 میں گھر واپس آ رہی ہوں۔ تو الحمدللہ گھر والوں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ میری امی میرے ساتھ چلی جاتی ہیں، کبھی کبھار وہ نہیں ہوتی کوہارٹ میں، تو میں فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے کمپلیٹ اس چیز میں؟ پوری طرح سپورٹ کرتی ہے، یہاں تک کہ مطلب امی یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہائے کاش مجھے ایڈیٹنگ آتی، میں تمہارے ساتھ ایڈیٹنگ ہی کر لیتی۔ تو یہ سب کچھ سپورٹ الحمدللہ کافی زیادہ ہے، اور بہن بھائیوں کا بھی کہ وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ان کی بہن آگے جا رہی ہے۔ چھوٹی ہوں میں گھر میں، تو وہ ان کے لیے ایک اچھی بات ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے میری بہن کا ایک دن مجھے میسج آیا تو اس نے ایک واٹس ایپ نا مجھے اسکرین شاٹ بھیجا ہوا، تو میری دلہنی تھی، اس کی جو اس کی ڈسپلے پکچر تھی اس نے اس کو انسرکل کیا ہوا تھا، تو وہاں پہ میرا لوگو لگا ہوا تھا، تو وہ بالکل بھی ایکسپریسو نہیں، اور اس نے لکھا کہ پراؤڈ آف یو نا، تو وہ میرے لیے بڑی اچھی بات تھی، مجھے بہت اچھی وہ فیلنگ آئی تھی۔ اسی طرح میرا بھائی مجھے کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا کہ تمہیں اب کوہارٹ میں سب جانتے ہیں، میں کہا سب نہیں جانتے، کہتا رہنے دو تمہیں سب جانتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بہت میٹر کرتی ہیں، اور جب ہمیں ایک اچھی فیلنگ آ جائے کہ ہماری فیملی ہمارے کام سے خوش ہے، ہمیں لوگ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں ان کو کہ آپ کی بچی اچھا کام کر رہی ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ معاشرے، ہمارے معاشرے کی آپ نے بات کی رمل، خواتین جو پروفیشنل خواتین ہوتی ہیں ان کو ایک نیگیٹو پرسیپشن سے دیکھا جاتا ہے، ایک الگ انداز سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس چیز کو پازیٹیو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے لوگوں کو نا اب جو ہے نا اپنا مائنڈ سیٹ بدل لینا چاہیے، کیونکہ 21ویں صدی میں پھر یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا بالکل ٹھیک ہے، اس طرح کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکل گئے تو رشتوں میں بھی مسئلے ہوں گے، شادی کون کرے گا، کہے گا کہ باہر جا رہی ہے یہ تو کیسے لوگوں سے مل رہی ہے، ہمیں کیا پتا ہے کہ باہر کس طرح کے اس کے تعلقات ہیں لوگوں سے۔
تو یہ پرابلمز آتی ہیں, سننا پڑتا ہے ان چیزوں کو, لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا لوگ بھی اپنے مائنڈ کو بدل لیں. اور میں بھی کوشش کر رہی ہوں, جو میرے ٹیم تو نہیں, میری جونیئرز ہیں, میری فرینڈز ہیں, کولیگز ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ہمارا بس یہی ہے کہ ہم نے اس چیز کو بدلنا ہے. اب آگے جو بڑھ رہی ہیں تو لوگ تھوڑا سا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے لگ جائیں کہ لڑکی جو باہر گھر سے نکل رہی ہے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی اس سے بھی نکل سکتی ہے, اپنے شوق پورا کرنے کے لیے بھی نکل سکتی ہے. ضروری نہیں کہ اس کی کوئی انٹینشنز غلط ہی ہیں تو وہ گھر سے باہر جا کے کام کر رہی ہے. تو تھوڑا سا اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے. وومن امپاورمنٹ کے لیے بھی آپ کافی کچھ کرنا چاہ رہی ہیں, تو لٹریسی ریٹ ہمارا جو ہے کافی امپروو ہوا ہے اوور دا ایئرز. جی, تو اس حوالے سے مقصد یہ کہ جو لٹریسی ریٹ امپروو ہو رہا ہے, لوگ جو ہیں ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں, یونیورسٹیز کھل گئی ہیں, کالجز آ گئے ہیں, لڑکیاں اس طرف جا رہی ہیں, لیکن پھر بھی ہائر ایجوکیشن کرنے کے بعد وہ اپنے کیریئرس کو جو ہیں وہ پرسو نہیں کرتے ہیں, وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں اور دے گیٹ میرڈ. تو کیا اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے, کیسے ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف لایا جا سکتا ہے یا کیریئر کو بلڈ کرنے کی طرف لایا جا سکتا ہے؟ ابھی کچھ 1-1.5 مہینہ ہی ہوا ہے, میں نے فوٹوگرافی کی ٹریننگ دی اپنے کوہارٹ یونیورسٹی میں. تو اس کا مقصد مین یہی تھا کہ لڑکیوں کو آگے بڑھنے کا تھوڑا سا موقع دے دیا جائے. جتنی بھی میری اسٹوڈنٹس تھیں, آپ یقین کریں کہ وہ سیکھی ہوئی نہیں تھیں, لیکن ان میں اسکلز تھے, ان میں ٹیلنٹ تھا, ان کو پتا تھا کہ تصویر کیسے بنانی ہے. تصویر کھینچی نہیں جاتی, میرے مطابق تصویر بنائی جاتی ہے. تو وہ ان کو پتا تھا, حالانکہ ان کے پاس کیمرے نہیں تھے, فیسلٹیز نہیں تھی, لیکن شوق رکھتی تھیں. اور ان کا بھی اب چونکہ انہوں نے 2 ہفتے کی ٹریننگ لے لی ہے, کافی کچھ اور بھی سیکھ گئی ہیں, لیکن ان کا مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ فیملی سپورٹ نہیں کر رہی. اور مطلب 1-2 لڑکیوں سے میں نے بات کی, مجھے ان کا کام زیادہ پسند تھا, مجھے اپنی ٹیم بھی بنانی تھی, اور چونکہ میں کوہارٹ کی پوری ڈیمانڈ کو نہیں وہ میں کر سکتی اکیلی نا. جی, اور مطلب زیادہ ہے ڈیمانڈ یہاں پہ, مطلب میں ایک دن میں 4 ایونٹس میں کر رہی ہوں, 2 شوٹس آگے, 2 ایونٹس آگے ایک دن میں, اس سے زیادہ تو میں نہیں کر سکتی. تو وہ میرا مقصد یہی تھا. آپ اکیلے کام کرتی ہیں, آپ کی ٹیم ہے؟ نہیں, اکیلی ہوں. اکیلی مطلب ادھر ایونٹ پہ جانا, فوٹوز لینا, ان کو پروسیس کرنا, ایڈٹ کرنا, ان سے لوگوں سے ڈیل کرنا, اکیلے کری, مطلب لوگوں سے ڈیل کرنا, اور وہ جو ان کے میسیجز آتے رہتے ہیں, فوٹوز کب ملیں گی, کچھ واٹس ایپ کر دو, اپنے پیج کو میں چلا رہی ہوں اکیلے, انسٹاگرام اور فیس بک دونوں پہ. تو یہ میں سب اکیلا کر رہی ہوں. تو میں نے چاہا کہ اکیلی ہوں تو کوئی اور بھی آگے آ جائے. ایک تو یہ ہے کہ اچھا خاصا بندہ کما بھی لیتا ہے, وومن امپاورمنٹ کا بھی ایک آ جاتا ہے, اور ایک بندہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بھی, اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہو رہا ہے نا. تو میرا یہی مقصد تھا ٹریننگ کا کہ لڑکیاں آگے آ سکیں, لیکن ان کی فیملیز کے ایشو آ رہے ہیں یہی کہ پڑھائی ڈسٹرب ہو جائے گی اور تم پڑھائی چھوڑ دو گی, پیسے کی طرف آ جاؤ گی. زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کمانے لگ جائے گی, منہ زور ہو جائے گی, مطلب اس طرح کی بات, انڈیپینڈنسی کا مسئلہ, یہ مسئلے آ رہے ہیں. تو اب اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے, فگر آؤٹ کرنا ہے اس کو آپ کیسے آگے جا کے ٹیکل کریں گے. کوئی آپ کے پاس انیشیٹو ہے, کوئی پلان ہے فیوچر میں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں سب لوگوں کے لیے مثال ہوں یا میں بہت بڑا کام کر رہی ہوں, لیکن تھوڑی بہت بندہ دیکھ لے, تھوڑے بہت فیملیز ان کے پیرنٹس دیکھ لیں کہ میں اپنی ڈپارٹمنٹ میں ٹاپر ہوں اور تھرو آؤٹ ٹاپر رہی ہوں. یہ کام میں نے تقریباً 4th سیمسٹر میں شروع کیا تھا, اس سے پہلے بھی ٹاپر تھی, ابھی بھی ہوں. مطلب میں نے پڑھائی کو ساتھ رکھتے ہوئے بیلنس کیا. مطلب جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میرے بابا نے مجھ سے ایک ہی بات کی کہ پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں نے پڑھائی کو پہلے رکھا اور اس کام کو ہی رکھا, لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کام کو بہت لیٹ رکھا, لیٹ کرتی گئی, اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی. لیکن جب ہم کرنا چاہیں نا تو 2-3 چیزیں ہم ایک ساتھ مینیج کر سکتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ وہ لوگ ایک مثال ہی دیکھ لیں کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو باقی کیوں نہیں کر سکتی. سب کر سکتی ہیں, ایبلٹیز ہیں ان کے اندر, اسکلز ہیں, صرف ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے, باہر لانے کی ضرورت ہے. تو تھوڑا سا پیرنٹس کو سوچنا چاہیے, مطلب بچوں کو بھی تھوڑا سا اتنا نا آگے بڑھنے کا دیں چانس. پڑھائی کی آپ نے بات کی, آپ نے بتایا کہ آپ اپنی کلاس کی ٹاپر کام سے پہلے بھی ہیں, کام کے بعد بھی ہیں, تو کیسے بیلنس کرتی ہیں 4 ایونٹ کرنا, ساتھ میں پڑھائی کو بھی مینیج کرنا, کیسے ٹائم مینجمنٹ کیسے کرتی ہیں؟ میں نے نا اپنا سونا کم کر دیا, ملنا جلنا کم کر دیا. مطلب میرے بہن بھائی ہوں گے میرے سے شکوے ہی رہتے ہیں کہ تم نہ بات کرتی ہو. سوشل ایکٹیویٹیز جب کم ہوتی ہیں تو لوگ تو ناراض ہوتے ہوں گے. ناراضگی ہم بہت زیادہ لے لی نا, مطلب یہاں تک کہ میرے فرینڈس کے میسج آتے ہیں تم زندہ ہو, مت پوچھ بھی لو. اور مجھے نہیں یاد کہ میں لاسٹ ٹائم اپنی بہن کے پاس کب گئی, وہی چکر لگا لیتی ہے, اور مجھے تو بالکل یاد ہی نہیں ہے کہ میں کب گئی اس کے پاس. تو یہ چیزیں کم کر دی. سوتی میں پہلے بہت زیادہ تھی, اب میں نے کم کر دی. دوپہر کی تو بالکل ہی ختم کر دی. رات کو بھی یہ ہے کہ لیٹ سو لیتی ہوں, اس لیٹ میں یا میں پڑھ لوں گی یا میں اپنی پکچرس کا کام کر لوں گی.
اچھا رمل کتنے پروجیکٹس اب تک آپ کر چکی ہیں فوٹوگرافی کے حوالے سے؟ یہ تو تھوڑا سا مشکل سوال ہے. ان نمبرز اگر آپ بتا سکیں. جس دن میرا سال پورا ہوا تھا نا 22 اکتوبر 2017 کو میں نے ایگزام شروع کیا تھا, اور 22 اکتوبر 2018 کو میں نے جو ہے نا نہیں 6 منتھس جس دن میرے پورے ہوئے تھے, اس دن تک میں نے 55 جو ہے نا شوٹس 55 6 منتھس میں, اسٹارٹنگ 6 منتھ جو تھے. پھر اس کے بعد سے تو میں نے گننے چھوڑ دیے کہ کتنے گنتی نا. وہ رینڈم شوٹس تھے یا ایونٹ سب کچھ ملا کے؟ یہ برائڈل شوٹس تھے, برائڈل شوٹس تھے, شادیاں تھیں, مہندیاں, اور کچھ تو ایسے بھی تھے جن کے میں نے 3 4 بھی کیے, 3 مایوں کے ساتھ 4 دن. تو وہ 55 پلس تھے 6 منتھس جب میرے 55 پلس تھے. 6 مہینے میں 55 پلس سارے جتنے بھی ایونٹس ہو رہے تھے آئی تھنک وہ تو آپ کو ہی مل رہے تھے کوہارٹ میں. تو وائی دے آر پریفرنگ یو فار برائڈل شوٹس اینڈ لائک فیمیل فوٹوگرافر کو ہی کیوں بلاتے ہیں؟ جی ماجد صاحب, میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ماحول ایسا ہے نا کہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اگر لڑکی آ جائے گی ان کی فیملی میں تو ایک تو وہ سیکیور ہو جائیں گے ان کے خاندان کی لڑکیاں, اور پرائیویسی کے ایشوز جو ہے نا وہ نہیں رہیں گے. میں نہیں کہنا چاہتی کہ یہاں پہ جو میل فوٹوگرافرز ہیں وہ پکچرز لیک کر لیتے ہوں گے یا غلط کام کرتے ہوں گے, نہیں ایسا نہیں. یہاں پہ بڑے پرانے فوٹوگرافرز بھی ہیں جو آپ کے جو کلائنٹس ہیں, جو کسٹمرز ہیں, دے فیل سیف ود یو ود دیئر فیملیز. بہت زیادہ مطلب ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے سیف بھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ مطلب ہماری فیملی جو ہے وہ اتنی ریسٹرکٹیڈ ماحول میں رہ رہی ہے, کنزرویٹو مائنڈز ہیں ان کے, کہ وہ کسی میل کو الاؤ کر ہی نہیں سک رہی. تو آپ پلیز کر لیں. مطلب جب وہ ایک کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ میں فلی آکوپائڈ ہوتی ہوں, اتنی بکنگز میرے پاس آلریڈی ہوتی ہیں, لیکن جب وہ بندے آگے سے پلیز کہہ لیتے ہیں نا تو پھر وہ انکار نہیں ہوتا. پھر میں کہتی ہوں کہ سم ہاؤ مینج ہو جائے, کچھ تھوڑا بہت ٹائم. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے آ جائیں, لیکن آ جائیں. تو یہ ہے کہ یہاں پہ فیمیل فوٹوگرافر کی جو ہے نا ایک ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, اور میں یہی چاہتی ہوں کہ جو میں نے ٹریننگ بھی دی تھی کہ ان لڑکیاں اگر وہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو وہ آگے بڑھیں, ڈیمانڈ ہے یہاں پہ. امید کرتے ہیں کہ وہ جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی گرلز جو آپ کو دیکھ رہی ہیں, وہ آپ کی باتوں سے انسپائر ہوں, فائدہ اٹھائیں, اور وہ بھی اپنے لیے کوئی انیشیٹو اٹھائیں. ضروری نہیں کہ فوٹوگرافی میں, لیکن اپنے ٹیلنٹس کو دیکھیں. میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہی تھی, تو وہ فوٹوگرافی بھی چاہتی تھی لیکن وہ رائٹنگ بھی اچھی کر لیتی ہے. تو ٹیلنٹس ضروری نہیں کہ فوٹوگرافی. یہ بات بھی میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں یہ کی کہ مطلب جب میں نے یہ فوٹوگرافی شروع کی تو میرے ڈپارٹمنٹ میں بھی اور باقی بھی جتنا میں دیکھ رہا ہوں نا, لوگ کیمرے اٹھا کے پھر رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ وہاں پہ فوٹوگرافرز پروڈیوس نہیں کر رہے, ہم بیسیکلی جرنلسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ ایک اور اسکل ہے جس کو ہم ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. آج بھی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بس رمل اب تو فیوچر تمہارا فوٹوگرافی میں ہے. نہیں, فیوچر میرا جرنلزم میں ہے. فوٹوگرافی تو صرف ایک میرا شوق ہے جس کو میں نے کرنا چاہا تھا اور میں نے کر لیا, چھوڑوں گی نہیں, دونوں کو ساتھ لے کے میں چلوں گی انشاءاللہ. جرنلزم کی آپ نے بات کی تو کوہارٹ یونیورسٹی میں جرنلزم کا ڈپارٹمنٹ بہت اچھے نوجوان جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. کس حد تک سپورٹ کرتے ہیں آپ کو؟ کس حد تک تو میں یہ کہوں گی کہ میں آج یہاں بیٹھی ہوں تو ان لوگوں کی وجہ سے بیٹھی ہوں. جو میری فیکلٹی ہے, جو ان کا سٹاف ہے جرنلزم کا, میں کہہ نہیں سکتی, لیکن جس حد تک وہ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں انہوں نے مجھے کیا. میری پڑھائی مجھے ڈپارٹمنٹ میں پہلے ایڈجسٹ کیا ادھر کے ماحول میں. جرنلزم میں بتانا چاہوں گی میں بائی چانس آئی تھی, میری چوائس نہیں تھی. مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ جرنلزم ہے کیا, اردو میں اس کو صحافت کہتے ہیں, یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا. کام کیا ہوتا ہے مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا. میں فائن آرٹس کرنا چاہتی تھی اور کوہارٹ میں تھا نہیں. جو یہاں پہ ڈپلوما کروا رہے تھے لیاقت علی خان صاحب کا, اس میں وہ بھی بند ہو چکا تھا. تو کچھ میں کوہارٹ سے باہر میں خود نہیں جانا چاہتی تھی. تو میں نے جو ہے نا, میرے بھائی نے کہا کہ بس اب کچھ تو کرنا ہے, جرنلزم کر لو, تمہارے لیے یہ اچھا رہے گا. ان کے ہی کہنے پہ میں نے جرنلزم جو ہے وہ جوائن کر لیا. اور الحمدللہ یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں میرے, میں کہتی ہوں کہ اللہ ان کو بہت خوش رکھے. all of them یا کوئی ایک all of them ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رول ہے میرے آگے آنے میں نا. تو انہوں نے اتنا زیادہ ٹائم دیا, مطلب میں نے ٹائم لیا ان سے. میں جاتی تھی, بیٹھتی تھی, میں روتی بھی تھی ان کے پاس جا کے, لٹرلی میرے آنسو گر رہے ہوتے تھے. تو میں روتی تھی, میرے مسئلے ہوتے, میں ایڈجسٹ نہیں ہو سک رہی تھی نا اس جگہ میں. تو انہوں کے ٹائم میں بہت زیادہ. تو کچھ تو وہاں پہ ہیں, کچھ جا بھی چکے ہیں, تو وہ اگر دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو کہنا چاہوں گی کہ ان سب کی وجہ سے, آپ سب کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں.
میں اتنا بول رہی ہوں اور مجھے رول ماڈل جو کہا جاتا ہے وہ آپ سب کی وجہ سے ہے بہت زیادہ. مطلب اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ انہوں نے صرف مجھے سپورٹ کیا, بلکہ میں دیکھتی ہوں نا وہاں پہ ایک اس طرح بن گیا ہے کہ صرف اسی کو سپورٹ کیا جاتا ہے, صرف اسی کو آگے کیا جاتا ہے. لیکن نہیں, وہ سب کو ٹائم دے رہے ہیں. لیکن بات یہ آ جاتی ہے, میرے ایک ٹیچر نے مجھے کہا تھا کہ ہر بندہ ویسے رسپونڈ نہیں کرتا. ہم تو سب کے ساتھ محنت کر رہے ہیں, ہمارے لیے سب بچے ایکول ہیں, لیکن ڈپینڈس آن دا ادر ٹو کہ وہ کتنا ہمیں رسپونڈ کر رہا ہے, کتنا گین کر رہا ہے, اور ہمیں کیسے وہ آگے سے ریئیکٹ کر رہا ہے, ہمارے ایکشنز اس کے کیا ہیں, رسپانس اس کا کیسا ہے. ایز اے جرنلزم اسٹوڈنٹ آپ کوہارٹ میں کیا فیوچر دیکھتی ہیں, اسپیشلی فیمیل جرنلسٹ کا, کیونکہ زیادہ کامن نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. کوہارٹ ایک انڈر ڈیولپڈ سٹی ہے, تو اس میں اتنا کامن نہیں ہے یہ چیز. تو کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں, فیمیل جرنلزم کا کوئی فیوچر ہے کوہارٹ میں؟ تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا. میں نے جس طرح ہماری انٹرنشپ بھی کمپلسری ہوتی ہے, تو میں نے اسلام آباد میں کی تھی نیوز 1 میں, مجھے وہاں جانا پڑا. میری ساتھ کی جو کلاس فیلوز تھی کچھ نے پشاور میں کی, اسلام آباد, مطلب ہم لوگوں کو اپنے شہر سے نکلنا پڑا کیونکہ کوہارٹ میں ہے ہی نہیں, فیمیل چھوڑ کے دوسرا بھی نہیں ہے, میلز کے لیے بھی نہیں ہے یہاں پہ نا جگہ. میلز کے لیے شاید تھوڑی بہت ہو جائے, اخبار وغیرہ جو یہاں کے لوکل ہیں ان میں کام کر لیں تو, لیکن ہمیں یہاں سے جانا پڑا باہر نا. تو وہ بھی ایک اچھا ایکسپیرینس تھا ایکسپوجر کے لحاظ سے کہ ہم نے ایک بڑے آرگنائزیشن میں کام کیا, سب نے, میں کہتی ہوں میری پوری کلاس نے اور میرے جونیئر جو ہیں انہوں نے بھی. تو وہ ایک ایکسپوجر کے لحاظ سے بھی ایک اچھی چیز تھی کہ ہم نئے لوگوں میں جا کے بیٹھے, نئے انوائرمنٹ میں ہم نے کام سیکھا اور ایکسپیرینسڈ لوگوں کے ساتھ. تو اور کوہارٹ کی ہم بات کریں تو یہ اس چیز میں تھوڑا ٹائم لگے گا, کتنا ٹائم زیادہ ہی لگ جائے شاید, کتنا ٹائم, کیونکہ یہاں پہ تو دیکھیں ابھی لوگ لڑکی کو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دے رہے ہیں تو وہ یہاں تک ہی کہ صرف وہ کسی اسکول میں جا کے جاب کر لے, پرائمری ٹیچر بن جائے, ٹھیک ہے. اور میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اپنے یونیورسٹی میں مختلف ڈپارٹمنٹس کی لڑکیاں دیکھی ہیں جنہوں نے ڈگری لے کر یہاں اسکولس میں جاب کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی. تو مجھے تو وہ اچھا نہیں لگتا. مطلب میرے لیے وہ میرے جرنلزم کی ڈگری کی بےعزتی ہوگی کہ اگر میں جرنلزم کی ڈگری لے کر ایک اے فار ایپل بی فار بال پڑھاؤں, حالانکہ وہ برا کام نہیں ہے. نہیں, کریکٹ میں انہوں نے ابھی 237 انجینئرس کو پی ایچ ڈی کی پوسٹ پہ لگایا, تو یہ پورا سسٹم چل رہا ہے. پیپل آر پریفرنگ ڈفرنٹ تھنگس. لیکن یہ جو فیمیلز ہیں یہ کیا کریں گی, لائک اگر مطلب یہ ٹیچر ہی بنیں گی, کوئی بھی ڈگری کر کے ٹیچر ہی بنیں گی, کیسے ان کو کیا جا سکتا ہے؟ فیملی میں ایشو ہے, ان میں ایشو ہے, فیملی کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا یا ان کو خود انیشیٹو لینا پڑے گا؟ بات یہ آ جاتی ہے نا کہ دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے بھی ہم لوگوں چونکہ ڈپارٹمنٹ میں کیمپینس بھی کرواتے ہیں مختلف, ہم لوگ اسکولس کالجز وزٹ کرتے ہیں بوائز اور گرلز, اور پھر ان کو ہم اپنے ڈپارٹمنٹ بلاتے ہیں, جرنلزم کے حوالے سے ایک اویئرنیس سیشن ہوتا ہے. ٹھیک. تو وہاں پہ بھی جب ان بچیوں سے میری بات ہوئی نا تو انہوں نے یہی کہا کہ مشکل ہے. ایک تو یہ سب سے بڑی بات آتی ہے کہ جرنلزم کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا, اور ہماری ان کیمپین سے اچھا فائدہ ہو رہا ہے, بچیاں کو سمجھ آ رہی ہے, ایک نیا ویژن ان کو مل رہا ہے کہ یہ بھی ایک فیلڈ ہے جہاں پہ جس کو اڈاپٹ کر سکتی ہیں وہ. اور دوسرا یہ ہے کہ فیملیز کا ایشو یہ آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا پروفیشنز مخصوص کیے ہوئے ہیں لڑکیوں کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے. یا تو یہ ہوتا ہے وہ ایف اے سی یا ایف اے بی اے کر کے شادیاں کر دیتے ہیں, یا میڈیکل کر لے یا ٹیچنگ کر لے, بہت ہو گیا انجینئرنگ کر لے, لیکن وہ بھی کم ہے. اور کر بھی لی نا تو میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو میڈیکل کی ڈگریاں لے کر گھر بیٹھی ہوئی ہیں, آگے ان کو پروفیشنل لائف جو ہے نا وہ شروع کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ فیملی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کو بھی اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ اب زمانہ وہ تو نہیں رہا کہ جہاں پہ بچیوں کی بی اے کے بعد شادی کر دی اور کیونکہ بچی ہے تو دوسرے گھر کا ہے اور اس کو بھیجنا ہے, اپنا فرض پورا کرنا ہے. اس کا بھی تو کوئی شوق ہے نا, وہ بھی تو کچھ اپنے خیال رکھتی ہے, کچھ خواہشیں ہیں, وہ پھر کون سنے گا؟ اگر اپنی ہی فیملی نہیں سنے گی, اگر اپنے ہی ماں باپ, اپنے ہی بہن بھائی کہتے ہیں کہ جو سسرال ہوگا یا جہاں شادی کر کے جائے گی وہ سنے گی, وہ کیسے سنیں گے جب اس کی اپنی فیملی نے اس کی نہیں سنی؟ تو یہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے فیملی کو بھی اور ہمیں خود بھی, بچیوں کو بھی, کہ وہ انیشیٹو تو لیں, وہ اپنی آواز تو اٹھائیں. مطلب یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ وہ ڈری جاتی ہیں, بولتی نہیں ہے کہ بس انکار ہی ہوگا. مطلب وہ تو آئی تھنک وہ ایک ان ٹرمز آف ریسپیکٹ وہ کہتی ہیں کہ یار فادر نے کہہ دیا تو بس اب نہیں کرنا. لیکن بہت ٹائم ایسا میرے پہ بھی آیا ہے جب میں خاموش ہو گئی کہ بس نہیں, اب نہیں مان رہے یا مشکل آ رہا ہے یا اب مجھے پتا ہے انکار ہی ہوگا تو بس رہنے دوں. لیکن پھر وہ مجھے جو ایک اندر دوسرا ہوتا ہے بندہ جو اندر سے بولتا ہے نہیں, کیپ ٹرائنگ,
ٹھیک تو وہ جو بندہ ٹرائی کرتا رہتا ہے نا تو وہ ایک نہ ایک ٹائم آ جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ضد کریں, بدتمیزی بھی ہوتا رہیں, لیکن دیر آر پازیٹیو ویز وچ کین بی اڈاپٹیڈ, کہ جو ہم اپنے خواہشوں کو پورا کرنے میں جن کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو مسئلہ جو ہے نا وہ دونوں سائڈوں سے ہے, فیملی سے بھی اور ہمیں خود بھی. ایک تو ہم پہلے اپنے آپ کو خود کنسیڈر کریں کہ ہم کچھ کر سکتی ہیں, ہم میں صلاحیت ہے, اور دوسرا پھر بعد میں فیملی تو پھر بعد میں آتی ہے. پہلے ہمیں خود مطلب فرسٹ جو انیشیٹو ہے, فرسٹ جو اسٹیپ ہے وہ اپنے خود لینا, اب ہمارے پہ خود پہ ہے. جی مطلب دیکھیں میں فوٹوگرافی کرنا چاہتی تھی تو میں نے تو خود اسٹیپ لیا نا, میں نے خود مطلب یہ میں نے کہہ دیا کہ کوئی ساتھ چلا جائے, خیر ہے میرے ساتھ چلا جائے, مطلب اگر تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے یہ ہے کہ امی اگر ساتھ نہ بھی ہوں تو دن ہو کہ مطلب میں نے جانا ہے اپنا کام کر کے واپس آ جانا ہے, کیونکہ آپ کو شاید لیٹ نائٹ بھی کرنا پڑے. لیٹ نائٹ بھی میں مطلب باہر رہتی ہوں, 12:30-1 بجے تک مطلب یہ ٹائم ہے جب میں گھر آتی ہوں. تو مطلب فیملی مطلب both things go together, parallel چلتے ہیں. پھر اگر ہم لوگ کو فیملی سپورٹ کر رہی ہے, ہم پہ اعتماد کر رہی ہے, ہمیں باہر چھوڑ رہی ہے, پھر ہم پہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ ہم نے ان کا اعتماد توڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب ان کو ہم نے ان کا جو ہمیں ایک کانفیڈنس جو لیول ہم نے ان پہ بنا دیا اپنا, ایک ٹرسٹ کا لیول جو بنا دیا ہے, تو وہ جو ہے نا وہ برقرار رہے کہ اگر مجھے رات دیر تک گھر سے باہر چھوڑ رہے ہیں تو ان کو کچھ ریٹرن بھی تو ہو. مطلب مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میرے بابا, میرے چچا, میرے بھائی باہر جا کے کہتے ہیں, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی بچی آئی تھی تو بڑا تعریف کر رہے تھے, تو وہ ایک اچھی سی فیلنگ آتی ہے جب باہر والے آپ کے گھر والوں کو کہیں کہ آپ کی بچی ہمارے گھر کام کرنے آئی تھی, کام فوٹوگرافی کرنے آئی تھی. when you stay honest, when you stay dedicated, تو وہ automatically change ہو جاتا ہے, فیملی میں بھی چینج آ جاتا ہے, بالکل آ جاتا ہے. لاسٹلی رمل, کوہاٹ کی جو خواتین ہیں, جو یوتھ ہے, جو گرلز ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آگے بڑھیں, اپنے لیے قدم اٹھائیں, اپنے لیے آواز اٹھائیں, لڑکیوں کے لیے آواز اٹھائیں, اور وومن امپاورمنٹ کے لیے آواز اٹھائیں. آپ لوگ جب تک خود نہیں آگے بڑھیں گی, آپ لوگوں کو کوئی آگے بڑھانے نہیں آئے گا. میں اپنی بات کروں, جب میں نے یہ اسٹیپ لیا تو میرے ساتھ بہت سے سپورٹ آ گیا, مطلب مجھے اس طرح یہ گارڈ کیا گیا ہر طرف سے, جن میں میرے فرینڈس بھی ہیں, میری فیملی بھی ہے, میرے ٹیچرز بھی ہیں, مینٹورز بھی ہیں میرے. تو وہ اسٹیپ لینے کے بعد ہوا. تو جب ہم اسٹیپ لیں گے ہی نہیں تو لوگوں کو کیا ہم سے. تو مطلب میں یہی بات کر رہی تھی کچھ دن پہلے بھی کہ رائٹ ٹائم کوئی ہمارے لیے پلیٹ میں لے کر نہیں آتا, یہ آپ کا رائٹ ٹائم ہے آپ لے لیں. رائٹ ٹائم ہم خود بناتے ہیں. تو آپ سب کے لیے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنا رائٹ ٹائم خود بنائیے, اور ڈگری کمپلیٹ ہونے کا تو انتظار ہم نے کرنا ہی نہیں ہے کہ ڈگری کمپلیٹ ہوگی پھر جابس کے لیے اپلائی کرنا ہے, پروفیشنل لائف میں آنا ہے. ہم لوگ ابھی سے بھی کر سکتے ہیں. اب خود پہ اعتماد کریں اور آگے بڑھیں, بڑھتی جائیں. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ رمل. شکریہ. جی ناظرین, رمل اجاز سے ہماری گفتگو ہوئی ان کی فوٹوگرافی کے حوالے سے, ان کی جرنلزم کے حوالے سے, اور ان کے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ان کے خیالات آپ نے سنے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.